ایک چیز سکھاتا ہوں، اس دنیا کے اندر نا چیزوں سے کام لینا ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اثر چھپا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ماضی کے اندر ایسی ایسی قومیں گزری ہیں اور ایسے ایسے آئٹمز ہوتے تھے. جس طرح ویڈیو گیم کے اندر آئٹم ہوتے ہیں نا، اسی طرح ریئل ورلڈ کے اندر بھی آئٹمز ہوتے ہیں، فزیکل آئٹمز ہوتے ہیں. کسی پتھر میں تاثیر ہوتی ہے، کسی انگوٹھی میں کوئی تاثیر ہوتی ہے، کوئی ایسی طلسماتی چیز ہوتی ہے جس کو پہننے سے، جس کو استعمال کرنے سے انسان کے اندر اور طاقتیں بڑھ سکتی ہیں، کچھ اسپیشل قسم کی پاورز مل سکتی ہیں، ٹیلنٹس انلوک ہو سکتے ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ یہ فزیکل ورلڈ اللہ نے ڈیزائن کیا ہے. یہ فزیکل ورلڈ جس طرح سے کام کرتا ہے نا، جس طرح گیم کی دنیا میں آپ لاگ ان کرتے ہو، پھر اس میں کریکٹر سے کھیلتے ہو، آئٹم پہنتے ہو، ڈریسز پہنتے ہو، ان کے ایک اثر ہوتا ہے. آپ اپنا گیٹ اپ چینج کرتے ہو، ٹھیک ہے، ہیئر اسٹائل چینج کرتے ہو. سیم ٹو سیم اس فزیکل ورلڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. گیم میں آپ جتنی پروگریس کرتے ہو سیو کر کے لاگ آؤٹ کر دیتے ہو، پھر جب لاگ ان کرتے ہو وہیں سے کھیلتے ہو، باقی چیزیں سب آپ کی ویسی ہوتی ہیں. لوگوں نے جو کیا ہوتا ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے، آپ کا سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے. جب آپ اس دنیا میں آتے ہو لاگ ان کر کے، ٹھیک ہے، ڈریم ورلڈ سے، ڈریم ورلڈ میں آپ چلے جاتے ہو، جسم کو یہاں چھوڑتے ہو، لاگ آؤٹ ہو جاتے ہو. لاگ آؤٹ کے ٹائم پہ آپ یہاں سے آؤٹ ہوتے ہو، لاگ آؤٹ ہو کے چلے جاتے ہو دوسری دنیا میں، اپنے اصل جو آپ کا ساؤل ورلڈ ہے، روحوں کی دنیا. ادھر کھاتے ہو، پیتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، گھر میں بیٹھے نہیں رہتے، تنہائیوں میں نہیں رہتے، چلتے پھرتے ایکٹیو رہتے ہو. اس کے بعد دوبارہ یہاں لاگ ان کرتے ہو. جیسے ہی لاگ ان کرتے ہو وہ اسی جسم کے اندر واپس، اور جہاں چھوڑا تھا سامان جو کچھ تھا ویسا ہی ہے، اگر کسی نے نہ چھیڑا ہو. باقی پھر آپ دنیا کی ایکٹیویٹیز میں، لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ آتے ہیں پھر اپنی تھوڑا بہت شغل میلہ جو بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر لاگ آؤٹ. سو اگر کوئی چیز زندگی میں مل جائے اللہ کے فضل سے تو اس کی قدر کرنی ہے. کوئی بندہ ایسا مل جائے، کوئی کپڑے مل جائیں، کوئی اسپیشل قسم کی پاور مل جائے، کوئی انگوٹھی مل جائے، کوئی گلاسز مل جائیں. ملنے سے مراد اس طرح کی کہ اگر آپ ان کو پہنتے ہو اور آپ کو کوئی خاص قسم کی فیلنگز آتی ہیں، خاص قسم کی پاور مل جاتی ہے، خاص قسم کی اسٹرینتھ مل جاتی ہے. اس کو نوٹ کرو. ہر ایک میں نہیں ہوتی، ہر چیز میں سے نہیں ہوتا، کچھ چیزوں میں ہوتا ہے. جہاں آپ کو جو چیز مل جائے، ایکسپیرینس سے پتہ لگ جائے کہ یار جب میں یہ چیز پہنتا ہوں تو الگ قسم کا اسٹرینتھ ہو جاتا ہے، اس کو پہنتا ہوں یوں کرتا ہوں تو الگ قسم کی پاور آتی ہے اور الگ ہی پرسنالٹی فیل ہوتی ہے. دیٹس دا تھنگ آپ کو یوز کرنا ہے. مثال دے کے سمجھا دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. جب آپ کو ٹارچ ہاتھ میں ہوگی تو ٹارچ ہاتھ میں لینے سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ٹارچ کو جلانے کے کام میں استعمال کرنا ہے. بٹن آن کیا، روشنی ماری، بند کر دی. لیکن پتہ ہے کہ کہاں استعمال کرنا ہے؟ اندھیرے کے لیے. اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ان کو پڑھائی کر کے پھونکنا ہوتا ہے. وہ کہاں یوز ہوتی ہیں؟ جیسے کہ دین اسلام میں بتایا گیا کہ یہ کوئی بیماری ہو، کچھ ہو، یا تو یہ پڑھ کے پھونکنا ہے، اس سے شفا ہوتی ہے. یہ پڑھ کے پھونکنا ہے تو یوں ہوتا ہے. آپ تجربہ کرو. اگر تجربے میں وہ چیز آ جائے اور آپ کو اثر مل جائے، اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو تو نوٹ کر لو، آپ کو پاس پاور مل گئی، آپ کے پاس ایڈیشنل آئٹم آ گیا. ریئل ورلڈ کی طرح، جیسے گیم کے، سوری ریئل ورلڈ کہہ رہا ہوں، جیسے گیم میں ہوتا ہے. ایک آئٹم خرید لیا، ایک ادھر سے شاپ سے وہ ویپن خرید لیا، ادھر سے جو ہے نا وہ پھل خرید لیا، پھل بیٹھ کے کھا لیا بھوک کے ٹائم پہ، وہ ہوتا ہے فوڈ آئٹم. ویپنس لے لیے تو اپ گریڈ کر لیا اپنے ویپن، پرانا ویپن سیل کر دیا، نیا ویپن خرید لیا. پرانا ڈریس ہٹا دیا، نئے ڈریسنگ کر لی، اپنا ہیرو اپ گریڈ کر لیا، لیول اپ گریڈ کر لیا. جیسے درود شریف پڑھو، ایک دفعہ درود شریف پڑھو تو 10 لیول انکریز ہو جاتے ہیں انسان کے. 10 درجات بلند ہوتے ہیں، سنا ہے نا؟ وہ اصل میں 10 لیول انکریز ہوتے ہیں. آپ کا لیول 1 ہے مسلم، اب آپ کا لیول 1 کا مسلم ہے، آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا، اب آپ لیول 10 لیول بڑھ گئے، اب آپ 11 لیول کے مسلم ہیں. آپ نے پھر درود شریف پڑھا، اب آپ 21 لیول کے مسلم ہیں. اب آپ کو یہ نہیں پتا آپ کے لیول جو انکریز ہو رہے ہیں اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ لگے گا. آپ نے اگر کنٹینیوس رکھنا ہے آپ کے لیولز بڑھتے جائیں گے. یہ سمجھ لیں شارٹ کٹ مل گیا. جیسے گیم میں ہیکنگ نہیں کرتے، ٹک 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 بٹن لگاتے رہو، وہ لیول اپ چلتا رہتا ہے. تو بندہ سوچتا ہے یار ہیرو کے لیول تو بڑھ گیا، ابھی آئٹم نہیں ہے لیکن لیول ہو گیا ہے. تو بندہ جب درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے 10 گنا معاف ہوتے ہیں، ہے نا؟ 10 رحمتیں اللہ کی اس بندے پہ نازل ہوتی ہیں، تو 10 لیول بھی بڑھتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، وہ 10 لیول ہوتے ہیں. گاڈ اٹ. اب اس زمین پہ کبھی بھی آپ کو کوئی بزرگ کوئی چیز دیتے ہیں، کوئی والدین کوئی چیز دیتے ہیں، اور ان چیزوں کے اندر آپ کو اثرات محسوس ہو جائے، کوئی بینیفٹ نظر آ رہا ہو، کوئی خاص پاور مل رہی ہوں. ایون جیسے مارشل آرٹ کا جب آپ ڈریس پہنو گے، کبھی ایک ٹرائی کے طور پہ بتا رہا ہوں، آپ کو مارشل آرٹ کا اگر شوق ہے، آپ کبھی پہن کے دیکھ لیں. پہننے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو اگر کسی مارشل آرٹ کی پریکٹس کرنے والے کو صرف دیکھ بھی لیں گے نا، اس کو اس کے ڈریس میں پرفارم کرتے ہوئے، تو آپ کو اسی کی فیلنگ، اس جیسی فیلنگ بھی ایٹ لیسٹ فیل ہونا شروع ہو جائیں گی. کیا یار لگ رہا ہے جی، وہ چائنیز کنگ فو والا آ گیا سامنے، تو جی وہ امریکن کنگ فو والا آ گیا، تو جی وہ دوسرے یہ تائیکوانڈو والا آ گیا، نہیں تو جو جسو والا آ گیا، نہیں تو ننجا آ جائے سامنے. تو الگ الگ فیلنگ سب کی آتی ہیں. اور جب آپ وہ چیز خود پہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں،
خود نقاب پہن لیں اور ننجا بن جائیں، یا مارشل آرٹ کے کپڑے پہن لیں، یا چائنیز کنگ فو کے کپڑے پہن لیں، تو آپ کی فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے، آپ کو پرفارم کرنے میں بھی وہ الگ مزہ آتا ہے جو بغیر ان کپڑوں کے نہیں آتا۔ وائے؟ کیونکہ ہر کسی نہ کسی چیز میں کوئی نہ کوئی چیزیں ہیں جو اثرات رکھتی ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے سب چیزوں کے اندر سے اثر ہوتے ہیں جو پتہ لگتے ہیں، بندے کو ایکسپیریمنٹ کرنے پڑتے ہیں۔ سو اگر کسی کپڑے کو پہننے سے آپ کے اندر پر کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، پہنیں اس کو۔ کسی کپڑوں کے پہننے سے آپ کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے، پھینک دیں ایسے کپڑے کو، دے دیں کسی غریب کو، دے دیں کسی کو، بانٹ دیں کسی کو، گفٹ کر دیں، آپ کو ضرورت نہ ہو کسی اور کے کام آ جائے گا۔ ریپلیس دیٹ، اپنی چیزوں میں سے وہ چیزیں نکالنا شروع کریں جس کی آنے کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے، آپ کو اپنا آپ کم فیل ہونا شروع ہوتا ہے، نکالیں۔ اور اپنے اندر، اپنے کپڑوں میں، ڈریسز میں، چیزوں میں وہ چیزیں ایڈ کرنا شروع کریں جس سے آپ کو اپنے اندر شخصیت میں اعتماد محسوس ہوتا ہے، کانفیڈنس محسوس ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو آپ نیچا سمجھنا شروع ہو جائیں کہ وہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں۔ اپنے آپ میں اچھا فیل کرنا، بہترین فیل کرنا، کانفیڈنٹ فیل کرنا، اپنے آپ کو پسند کرنا، کوئی بڑی برائی نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ سے محبت رکھنا کہ جی میرے اللہ نے اتنی اچھی شکل بنائی ہے، اتنی اچھی صورت بنائی ہے، اتنے اچھے بال دیے ہیں، الحمدللہ، بندے کو شکر کرنا چاہیے، صبر بھی کرے، شکر بھی کرے۔ اللہ نے بنایا نا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے بال ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی آنکھ ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے، یہ چشمہ بھی اللہ کے فضل سے بنا ہے نا، اللہ نے یہ علم دیا تو بنا، تو ایکچوئل میں اس کا مالک تو اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نالج تو اللہ نے دی کہ انسان بنا سکا، تو یوز کرتا ہے انسان۔ یہ ہاتھ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی پروڈکٹ ہے۔ میں پورے کا پورا اللہ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ ہوں، آئی ایم اے ہیومن، ٹھیک ہے۔ میں اے آئی کے روبوٹ سے زیادہ پاورفل، زیادہ بہتر پروڈکٹ ہوں اللہ کی بنائی ہوئی۔ یہ روبوٹ انسانوں نے بنایا ہے، مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ سو میں اپنی اہمیت کو جانتا ہوں بحیثیت انسان، آپ اپنی اہمیت کو جانتے ہیں بحیثیت انسان۔ اگر آپ سمجھ گئے، یو اینڈ می، وی بوتھ آر ہیومنس۔ اور ہیومنس کی جو کلاس ہے نا، جس طرح گیمنگ میں کلاس ہوتے ہیں نا، کریچرز ہوتے ہیں مختلف، وہ کتے بھی پھر رہے ہیں گیم میں، بلیاں بھی پھر رہی ہیں، لیکن کچھ کریکٹرز الگ ہوتے ہیں جو اپنا کریکٹر بنا کے کھیلتے ہیں۔ کوئی واریر سے کھیلتا ہے، کوئی پلادین سے کھیلتا ہے، کوئی روک سے کھیلتا ہے، اپنے کوئی میگ چلاتا ہے، کوئی ہیلر چلاتا ہے۔ آپ کا کریکٹر میں سے بائی دا وے پسندیدہ کون سا ہے؟ میگ ہے، پلادین ہے، روگ ہے، کون سا کھیلتے ہو؟ اس سے اندازہ لگاؤ کہ آپ کی پرسنالٹی اصل میں کس طرف جاتی ہے۔ گیمنگ میں جو کریکٹر آپ شوق سے چلاتے ہو، بہت شوق سے چلاتے ہو، کھیلتے بہت ہو، دیٹ از کنیکٹنگ ود یو سم ویئر۔ آپ کا کریکٹر وہاں میں میچ ہوتا ہے ریئل میں آپ وہ اپنے آپ کو تو نہیں کر پاتے، پر گیم میں پرفارم کرتے ہو۔ لک ایٹ وٹ کائنڈ آف گیم یو پلے اینڈ وٹ کریکٹر یو یوز۔ پھر آپ کو ریئل ورلڈ میں اگر نہ پتہ لگے نا، میری لائف میں مجھے پتہ ہی نہیں میرا پرپس کیا ہے، میں کرنا کیا چاہتا ہوں، میرا شوق کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، اب کنفیوز ہوں ٹیلنٹ میں، اس میں پھر گیم میں دیکھ لو جا کے یار کیا کھیلتے ہو، کیا کرتے ہو، پتہ لگ جائے گا۔ ریئل لائف میں امپلیمنٹ کر لو ویسی چیزیں، بنا لو اپنے آپ کو۔ جیسے ریئل لائف میں پلادین کے کپڑے خرید لیے، پلادین کا کسٹیوم لے لیا، عجیب پلادین بن گئے، روگ بن گئے، واریر بن گئے، ہیلر بن گئے، پھر ان جیسی چیزیں سیکھ لی، اسکل بھی سیکھ لو۔ اب جیسے کہ مثال آئیے تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اب اگر آپ کو پلادین بننے کا شوق ہے، پلادین کیا کرتا ہے جی؟ ورلڈ آف وار کرافٹ، پلادین ہیلنگس کرتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے، اپنے الائز کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور دشمنوں کو حملے بھی کرتا ہے اور الائز کو سیو کرتا ہے۔ تو ریئل ورلڈ میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے الائز کون ہوں گے؟ جو مسلمز ہیں یا مظلوم لوگ ہوں گے، مظلوم، پریشانیوں میں آپ ان کے پروٹیکٹر بن سکتے ہیں۔ آپ ان کے جو دشمن ہیں، جو ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جو تنگ کرتے ہیں، آپ ان سے لڑ سکتے ہو، ان کو روک سکتے ہو، ان کو برائی سے روک سکتے ہو، ان کو منہ سے کہہ کے روک سکتے ہو، اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہو اگر آپ پلادین بننا چاہیں اور آپ نے اپنے آپ اسکلز ایڈ کر لی، ہیلنگ کی اسکلز، ٹھیک ہے، فائٹنگ کے اسکلز، ڈیفینسو اسکل، کچھ فائٹنگ بھی سیکھ لی، مارشل آرٹ بھی سیکھ لی، تو وہی پلادین بنیں گے، پھر آپ انشاءاللہ مسلم پلادین ہو جائیں گے۔ آپ کو گیمنگ سے نکل کے ریئل لائف کے اندر بتا رہا ہوں کریکٹر گیمنگ کیسے ہوتی ہے۔ اسی طرح ہیلر بننے کا شوق ہے، آپ وہ ساری چیزیں سیکھ لیں جن سے ہیلنگ ہوتی ہے۔ بھائی یہ پڑھ کے پھونکنے سے یہ ہوتا ہے، یہ والی پڑھائی کرنے سے یہ اثر، یہ والی ہیلنگ ہوتی ہے، یہ والی بیماری میں یہ پڑھ کے پھونکو، یہ والی بیماری میں یہ پڑھ کے پھونکو۔ جب آپ اس پہ پریکٹس کریں گے آپ اچھے ہیلر بن جائیں گے، ہاں مذاق سے ہیلر بن جائیں گے۔ پھر آپ اگر آپ کو فری لانسنگ کرنی ہو تو آپ ہیلنگ کر کے پیسہ کمائیں گے۔ یا بھائی کیا مسئلہ ہے، کون سی بیماری ہے، لو ادھر آؤ، یہ لو ٹھیک ہو گیا جا۔ لیکن پریکٹس میکس پرفیکٹ نا۔ ایسے پڑھ کے نہیں کوئی اثر آئے گا تو کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ تو کانفیڈنس آئے گا تجربے سے، جب تجربہ ہوگا رزلٹ آتا جائے گا، ایک بندہ ٹھیک ہوا، دوسری بیماری والا ٹھیک ہوا، تیسرا بھی ٹھیک ہوا، اور یار یہ کیا ہو رہا ہے، پتہ لگا بھائی ہیلر بننا شروع ہو گئے، ہیلنگ ایکسپرٹیز بڑھ رہی ہیں۔ تو ہر فیلڈ کے اندر ٹائم لگتا ہے۔ کوئی ویب ڈیولپمنٹ کے لیے پروگرامنگ کی اسکل سیکھنا چاہے تو پہلے بیسک سیکھتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، پھر ویب سائٹ بناتا ہے، پھر ایپس بناتا ہے۔ ہیلنگ میں جائے گا تو وہ
کیا کرے گا؟ پڑھ لے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ بھائی کو مریض چاہیے نا پھر، یا تو اپنے اوپر شروع کر لے تجربے کہ کوئی درد ہو رہا ہے کہیں پہ تو چلو پڑھائی کر کے پھونک لی خود پہ ہی، یا ہاتھ میں کچھ لگ گیا تو وہاں پھونکے مار لی، یا کوئی زخم ہو گیا یا کوئی چھڑ گیا تو وہاں پہ پڑھائیاں مار لی کہ چلو جلدی ٹھیک ہو جائے۔ کافی چیزیں ہیں جب آئی ایم جسٹ گیونگ یو آئیڈیا، میں نے بھی بڑے تجربے کیے ہیں الحمدللہ، ہیلنگ میں، اسپریچویلٹی میں، روحانیت میں، کوڈنگ میں، پروگرامنگ میں، مطلب ہے تو بہت سا آئی ٹی اسکل ہوں یا روحانی فیلڈ ہو، میرے تو الحمدللہ کافی عجیب و غریب رزلٹ ہیں، وہ میرے چینلوں پہ موجود ہیں، دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ سو بائی دا وے لیجنڈری فری لانسر چینل میں تو پورٹ فولیو کی طرح پورٹ فولیو میرا رکھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، دیکھ لینا۔ سو ریممبر اف یو آر گیٹنگ سم تھنگس، فائدے مل رہے ہیں، یوز، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بی گریٹفل، اللہ اور دیتا ہے، شکر کرنے والے کو اور دیتا ہے۔ اللہ کو بولنا چاہیے، کیا بولنا ہے؟ تھینک یو اللہ۔ یہ ویڈیو سن لی نا، اگر فائدہ ہوا تو سب سے پہلے مجھے نہیں، کمنٹ نہیں، اللہ کو پہلے کہنا تھینک یو اللہ۔ اللہ سے زیادہ اچھا دوست کوئی نہیں ہے۔